السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ 14 اگست 1947 وہ دن جب ہم نے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے یہ پیارا پاکستان حاصل کیا۔ سالوں کی محنت، لگن اور ہزاروں قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آنے والے پاکستان کو پہلے دن سے ہی مختلف ہیلے حربوں سے کمزور کرنے کی سازشوں کا سامنا رہا۔ شروع دن سے ہی بھارت کی جانب سے پاکستان کے وجود کو چیلنج کرنے کی ناکام کوششیں جاری رہیں۔ مکار دشمن نے ایک ایسی ہی کوشش آج کے دن یعنی 6 ستمبر 1965 میں بھی کی تھی، جس جذبہ ایمانی کے ساتھ افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کی تمام سازشیں زمین بوس کر کے افواج پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ دوبارہ کسی طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس عظیم دن کی یاد میں ہر سال 6 ستمبر پاکستان میں یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حال ہی میں مارکے حق میں بھارت کو دندان شکست دے کر افواج پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی طرح آج بھی وہ ہر لمحہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ یوم دفاع کے موقع پر افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں، جدید جنگی مہارتوں اور پاکستانی قوم کے جذبہ حب الوطنی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی تینوں فورسز کے ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں۔ ہمارے تینوں مہمانوں کی ملک پاکستان کے دفاع کے لیے بہت خدمات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ نوید الرحمان، سابق نیول پائلٹ شاویز حسین بلوچ اور ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی۔ سر بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آئی کانٹ ٹیل یو کہ میں کتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ آج اتنی عظیم ہستیوں کا میں انٹرویو کروں گی، ان سے ان کا ایکسپیرینس جانوں گی۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ خالد چشتی صاحب، آپ کی پرمیشن سے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں میں ان سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی۔ میجر نوید صاحب، آپ کو کسی بھی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں۔ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو جب میں نے پڑھا تو آئی واز سو ایکسائٹیڈ کہ جس طرح سے ایک آپریشن تھا جس کو چمک بولا جاتا ہے، اور آپ نے ہیلی کاپٹر پہ آپ گئے اتنی اونچائی کے اوپر اور سلنگ کے ساتھ وہاں جانا، اور پھر وہاں پہ جس طرح سے دشمن کو آپ نے شکست دی، دیٹ واز سو میسمرائزنگ اینڈ امیزنگ۔ سر میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیا ہوا تھا تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ ہمارے پاکستان میں اتنے زیادہ ماشاءاللہ ایک ایسے لوگ بھی ہیں اور جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اتنا کچھ کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں پاکستان کی مسلح افواج کا ایک ادنا سا ایک رکن ہوں، اور میری فوج جو ہے یہ دنیا کی ایک بہترین پروفیشنل فورس ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جب ہم یونیفارم پہنتے ہیں تو وضو کر کے پہنتے ہیں، اور میدان جنگ میں بھی جاتے ہیں تو وضو کر کے جاتے ہیں۔ ہمارا دشمن جو ہے لات و منات کا ماننے والا ہے، اور ہم اللہ رسول اور پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، یہ 13 اپریل 89 کو دشمن جو تھا وہ اپنے جارحانہ عزائم کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اسی طرح کام کیا جس طرح وہ گزشتہ ماضی میں کی جنگوں میں وہ اس طرح حرکتیں کرتا رہا ہے۔ چونکہ سیاچن کا جو ایریا ہے پلینز آف پنجاب کی طرح نہیں ہے، وہاں کے نامساعد موسمی حالات دشمن کے علاوہ ایک اور دشمن فورسز کے لیے ہوتا ہے، وہاں -40 ٹمپریچر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک میسج پکڑا گیا تھا، مری میں ہماری ڈیک تھی سگنل کی، انہوں نے ایک میسج دشمن کا پکڑا جس میں بار بار کہہ رہے تھے کہ زبیدہ اور نسرین کے فوٹو بھیجیں جو کہ ہم نے لڑکے والوں کو دکھانے ہیں۔ جب ہمارے انٹیلیجنس کے زرخیز دماغ لوگوں نے اس کا موازنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ چمک سیکٹر میں 2 پوسٹیں جہاں پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے فوٹو مانگ رہے ہیں، جو کہ انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیجنے ہیں۔ تو اس پہ پھر یہ کیا کہ دیکھا کہ چونکہ دشمن کی طرف سے سلوپ تھی، ہماری طرف سے ورٹیکل اپروچ تھی، اور ہم اتنی سپیڈ میں وہاں تک پہنچے، اور اس کا یہی ایک تھا کہ ہماری پاکستان کی آرمی ایویشن جو ہے اس کے پائلٹس، ہمارے جوان، ہر آدمی جو ہے ایک ٹیم ورک تھی، انہوں نے اتنا مجاہدانہ کردار ادا کیا خطرات سے کھیلتے ہوئے۔ یہی بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ لاما علی جس کو فرینچ کمپنی نے 18,000 پہ فلائی کے لیے تیار کیا تھا، ہمارے پائلٹس خطرے کو مول لیتے ہوئے 25,000 پہ اس کو لے گئے۔ وہاں ہم نے ایک کنٹیجنسی پلان ترتیب دیا، وہاں میرے علاوہ کتنے لوگ تھے وہ جو آگے آنے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ وہ سلنگ ہو کے جائیں، لیکن چونکہ میں نے اپنے سی او کو بتا دیا تھا کہ لیفٹیننٹ نوید جائے گا یا آپ کو میرا استعفیٰ لینا پڑے گا، اور میں نے روپ کو پکڑ لیا تھا۔ لائک بیک ان 1989
ہم نے بچے آج کل کے موویز وغیرہ دیکھ کے بھی بڑے امپریس ہوتے ہیں, بٹ 89 میں اس طرح کرنا سو امیزنگ سر. ہر آدمی, اب سب کو پتہ ہے موت یقینی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہاں پاکستان کی بقا کی, ہم جس لیے فوج میں آئے تھے ہمارا ایک ہی مشن تھا کہ ہم نے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے اور اس وطن کی آبیاری کرنی ہے اپنے خون سے. اور آپ اسی نیت کے ساتھ گئے تھے, اسی نیت سے, اور میرے علاوہ کتنے لوگ تھے وہ جھگڑ رہے تھے, لیکن میں نے سی او اپنے بٹالین کمانڈر کو کہہ دیا تھا کہ سر میں جاؤں گا, نہیں تو میرا استعفیٰ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. وہاں ایک کنٹیجنسی پلان ترتیب دیا گیا تھا, وہاں میں سلنگ ہو کے گیا, اور وہاں اس نے مجھے ہارنس بھی نہیں تھی, نارمل امپرووائز طریقے سے روپ سے باندھا گیا, نہیں تھی, اور مجھے نارمل روپ پہ باندھا گیا. ایک کلشن, یہ ہماری جو ایس ایم جی ہوتی ہے سول میں, آپ اس کو کلشن کوہ کہتے ہیں, اس میں 30 راؤنڈ آتے ہیں, ہم نے 28 ڈالے تھے, 2 کم ڈالے تھے مائنس ٹمپریچر کی وجہ سے. اچھا اس میں یہ ہوا کہ جب مجھے اس نے ٹیک آف کیا تو وہاں میں نے 3 ہوائیں اور ایک ایگزاسٹ کو بھی میں نے اس کو فیس کیا. وہ کس طرح کہ جس ہوا پہ اس نے ٹیک آف کیا میں ڈائریکٹ اس کے نیچے تھا, اس سے میرے ناک سے کان سے بلیڈنگ شروع ہو گئی, جو میری ریفل تھی وہ سلپ ہو گئی, میرے چسٹ پہ آ گئی, میگزین پہ میرا ویٹ آف باڈی آنے سے, میری گردن آنے سے مجھے فوراً فراس فائٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. اور سر آپ پہ اٹیک بھی ہوا؟ ہاں جی, راستے میں فائر ہو رہا تھا, اور نیچے سے دشمن کی گنوں کے منہ سے ہمیں آگ برستی ہوئی نظر آ رہی تھی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہم وہاں سے خیریت سے پہنچ گئے, حتیٰ کہ میں کتنی دفعہ سلپ ہوتے ہوئے بچہ, جبکہ میں وہ جھول رہا تھا نیچے, پچھلے روٹر سے بھی میں کتنی دفعہ ٹکراتے ہوئے بچا, اور وہ روپ اتنی لمبی تھی, اس طریقے سے ہو رہا تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے مجھے وہاں ایک اچھی جگہ پہ اس نے مجھے ڈراپ کیا. وہاں سے میں نیچے جب لینڈ ہوا تو میں نے آتے ہی 4 راؤنڈ فائر کیے, لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک, سو دیٹ اینیمی شوڈ ریئلائز کہ پاکستان آرمی یہاں سیکسفلی لینڈ ہوتی ہے. شہباز سر آپ کی طرف آتی ہوں کہ آپ کا بھی ایک, اگر میں بات کروں کہ ایک ڈسیبلٹی کی بات کی جاتی ہے کہ بلائنڈنس ہوئی, بٹ دس از ناٹ اے ڈسیبلٹی فار می, اٹس این ایبلٹی, بیکاز آپ نے ایک خدمت خلق کے لیے اس کے بعد جو کام کیا اس کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بلائنڈنس از سم تھنگ ایلس, اور جو اس کے بعد آپ کا ایک ویژن تھا, آئی وانٹ کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا, اور اس کے بعد جو آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر رہے, پھر آپ نے نیشنل اسمبلی میں ڈسیبلٹی سیٹس جو تھیں, سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں, اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی, اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ لائف میں کچھ بھی ڈسیبلٹی نہیں ہوتی, اٹس آل اے اسٹیٹ آف مائنڈ. بیکاز اس کے بعد جو ہم نے آپ کا کردار دیکھا, آپ اس پہ کچھ بتائیں ہمارے آڈینس کو. میں ریئلی چاہتی ہوں کہ سب کو پتہ لگے کہ واقعی ہمارے ملک میں کتنے ہیرے ہیں. جی, سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو. آج تو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے ڈیفینس ڈے کے لحاظ سے. جس طرح آج ہمارے وی آر ریئلی آنرڈ کہ جس طرح سر نوید ہیں, سر خالد ہیں, اور اس طرح کے کئی ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے آج قربانیاں دی, اور وی آر ایبل ٹو ٹاک ٹوڈے فریلی ایز اے انڈیپینڈنٹ نیشن اور ایز اے فری نیشن. اور اگر میں بات کروں آج کے لحاظ سے, اس جنگ نے 1965 میں بھی کافی ہیروز تھے جن کو لے کے ہم نے انسپریشن لی, اور یہی ہیروز میری لائف میں بھی آئے تھے. میں بات کروں میجر عزیز بھٹی, میجر شفقت بلوچ, پھر اس کے ساتھ ساتھ ایم ایم عالم جنہوں نے 5 جہاز 30 سیکنڈ کے اندر گرائے, گینیس بک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر, ہی از این ایس پائلٹ, اور انہوں نے اوور آل 11 جہاز جو ہے وہ گرائے تھے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ آپریشن دوارکا کی مثال لیں نیوی کی طرف سے. تو آئی تھنک اٹس اے کامبو, اٹس اے کمبینیشن آف ہیروز which we have been inherited by the grace of Almighty Allah. Indeed. اور اگر ان سے ہم انسپریشن لیں, ان سے تھوڑی بھی ہم ڈائریکشن لیں, ول پاور لیں, ڈٹرمنیشن لیں, تو آئی تھنک کوئی بھی قوم جو ہے وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہار سکتی. Indeed. اور ایک انڈیویژل بھی ہمت نہیں ہار سکتا. اور ابھی جس طرح یہ سلنگ آپریشن کی بات کر رہے تھے, میں چونکہ پائلٹ رہا ہوں, تو اس طرح کے آپریشن میں اٹس اے ویری ڈینجرس, I mean it's a risk of life جو سلنگ پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف قوم کی خاطر, قوم تو نظر نہیں آ رہی ہوتی اس ٹائم پہ, صرف آپ اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے, وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اسی چیز کو میں نے بھی اپنی فورس میں, نیوی میں انہیرٹ کیا, اور میں نے بھی آئی واز ٹرینڈ فار اٹ کہ کسی بھی مشکل کا مقابلہ آپ نے کیسے کرنا ہے, موقع پہ کرنا ہے, اور اپنا اعتقاد, اپنا ایمان, اپنی ہمت شو کرنی. اور یہ چیز جب میں بلائنڈ ہوا ایز اے پائلٹ, آسمان سے زمین پہ گرا,
تو امپورٹنٹ چیز یہ کہ گرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, گر کے اٹھنا امپورٹنٹ ہے. بالکل. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. اور یہی جذبہ آپ دیکھتے رہے ہیں تھرو آؤٹ 65 کی وار میں اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس تو عددی برتری تھی ہی نہیں. 1:3 کا مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ ایئر فورس کی بات کریں, اس زمانے میں 120 جہاز ایئر فورس کے تھے ہمارے پاس, پاکستان ایئر فورس کے پاس. انڈین ایئر فورس کے پاس 600 جہاز تھے, کوئی کمپیریزن تھا ہی نہیں. پاکستانی فوج آرمی 2 لاکھ تھی, انڈین 8 لاکھ تھی. پاکستان نیوی کے شپس 8 تھے, ان کے 28 تھے. تو کمپیریزن تو آج بھی نہیں ہے. اب جب ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا آپریشن بنیان المرصوص میں, ایگزیکٹلی, so there was no comparison. تو کیا چیز جتاتی ہے؟ اور پیشن. نمبرز؟ no, not at all. پیشن. بالکل. پیشن کے ساتھ ساتھ اس سے اوپر جائیں, ہمت, حوصلہ اور اعتقاد, اینڈ ایمان, اینڈ ویل پاور, اور اللہ پہ اعتماد. Indeed. تو یہ بدر سے لے کر آج تک یہی سلسلہ ہے اور یہ چلتا رہے گا. اور اسی وجہ سے پھر اس کے بعد میں نے بھی ہمت نہیں ہاری. ایز اے ڈسیبلٹی رائٹس ایڈوکیٹ میں نے کام شروع کیا. ڈفرینٹ, میں اس کو ڈسیبلٹی نہیں کہوں گا, ڈفرینٹلی ایبل کہوں گا. اور ریزرو سیٹس ان دا پارلیمنٹ میں نے پہلی دفعہ مطالبہ کیا, اور مجھے پوری امید ہے گورنمنٹ سے کہ انشاءاللہ کہ پہلی دفعہ جب آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈسیبل بندے کو بولتا دیکھیں گے, پاکستان کے لیے بات کرتا دیکھیں گے, ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے بات کرتا دیکھیں گے, تو پوری دنیا میں ایک سافٹر امیج کریٹ ہوگا اور پاکستان کا نام روشن ہوگا. سو دس واز دی ویژن بیہائنڈ اٹ. خالد سر, آپ کو بہت شکریہ. آپ کو مطلب میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں نا اپنے گیسٹ کو دیکھ کے. اب سر آپ سے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ہماری فورسز ہیں, چاہے وہ 1965 ہو چاہے 2025 ہو, 1965 کی جنگ ہو یا مارکہ حق ہو, ہم نے ہمیشہ ہی اپنے دشمن کو, وہ دشمن جو ہم سے بہت زیادہ ڈبل کیپیسٹی رکھتا ہے, ہم نے اس کو ہرایا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہماری اس کامیابی کو کہ ہم لوگ بے شک اگر کہا جائے کہ ہمارے پاس اتنے ویپنز نہیں تھے, اتنی تعداد نہیں تھی, جتنا ان کا ڈیفنس کا بجٹ تھا اتنا نہیں تھا, لیکن ہمیشہ ہم اس دشمن کو ہراتے آئے ہیں اور یہ سب کچھ ہماری فورسز کی وجہ سے ہی ہوا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ ہماری اس کامیابی کو؟ زین, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے آج ان دونوں جو آپ کے آنریبل مہمان ہیں میز صاحب اور شہباز صاحب, ان کو اور پوری قوم اور خاص طور پر شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کو میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہم آزاد ہیں اور ان غازیوں کو, یہ انہی کی وجہ سے آج آزادی کا سانس لے رہے ہیں. وی او اٹ ٹو دیم. اور میں صرف ٹرائی سروسز کی بات نہیں کرتا. عام طور پر 6 ستمبر کو آرم فورسز تینوں کی بات کی جاتی ہے, آرمی, نیوی, ایئر فورس, لیکن پولیس اور بہت سارے پیراملٹری فورسز کے جوان بھی ہیں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اور قربانیاں دی ہیں, ان کو بھی سنا. جہاں تک آپ نے کہا یہ کہ یہ کیسے دیکھتے ہیں کمپیرزن, یہ پیشن آج کا نہیں ہے, یہ ہماری لیگیسی ہے, ہماری آبلیگیشن ہے اور ہماری سیکیورٹی کا ایک بنیاد ہے. یہ 1965 کی جنگ میں جس طرح میجر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سلنگ سے کیا اور موت کو سامنے دیکھتے ہوئے, بہت سارے ہیروز ہیں اس مادر وطن نے پیدا کیے ہیں اور انہی کے توسط سے ہی ہم آزاد ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا 1965 کا واقعہ سنا دیتا ہوں جو میں خود ان سے وار ہیرو سے سن چکا ہوں. ایئر کمانڈر سجاد حیدر تھے جو اس وقت کون لیڈر تھے اور اسکواڈرن کمانڈر تھے 19 اسکواڈرن کے پشاور کے. اور مجھے یہ اعزاز کہ میں نے ان سے زندگی میں ملا بھی اور ان سے یہ میں نے خود سنا. ان کی ایک فلائٹ آف فیلکن کتاب ہے, اس میں اس کا ذکر بھی ہے پوری تفصیل سے. وہ کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ جب آؤٹ بریک ہوئی, دشمن کو پتہ لگ گیا تھا, ان کے ہوائی اڈے ہماری رینج میں تھے, پٹھان کوٹ, آدم پور, ہلواڑا, انہوں نے تینوں پر حملہ کرنا تھا شام کو 5 بجے اور بڑا خطرناک مشن تھا. ظاہر ہے دن کے ٹائم پہ جا رہے تھے, ستمبر کا یہی ٹائم تھا اور آلموسٹ تقریباً ٹائم بھی یہی تھا 6 ستمبر کا جس وقت ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا, ہمارے 8 جہازوں نے جانا تھا اور ہم تیاری کر رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ پتہ نہیں ہم میں سے میجورٹی واپس نہیں آ سکیں گے کیونکہ یا ہم انٹرسیپٹ ہو جائیں گے یا زمین سے اینٹی ایئر کرافٹ گنز فائر کریں گی تو شاید ہم میں سے واپس نہ آ سکیں. وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے ایک بالٹی منگوائی پانی کی اور ایک پرفیوم کی بوتل اس میں انڈھیل دی اور ایک تولیے کو گیلا کر کے اس کے اندر ڈبو کے سارے پائلٹس کو جو تیار تھے, کٹ پہنے ہوئے تھے, جی سوٹ, ہیلمٹس وغیرہ پکڑے ہوئے تھے, ان سب کو کہا کہ اپنے بازوؤں منہ پر سب کو اس کو ملیں. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا فرعون ہے, ہم تو مشن پہ جا رہے ہیں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تولیے میں کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیونکہ فائٹر پائلٹس کو پریشر کی وجہ سے اور ہوا میں پسینہ بہت آتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس پسینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہے, جو بھی جائے وہ خوشبودار ہو کر پیش ہونا چاہیے. تو آپ ذرا امیجن کریں کنوکشن
اور سیلفلیسنس اور ڈیووشن یا قربانی کا یہ جذبہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ مشن پہ جانے سے پہلے ہی پتا ہے کہ کون واپس آئیں گے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ کمپلیٹ 8 کے 8 خیریت سے واپس لینڈ کیا, اور انہوں نے پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر تباہی مچا دی اور 11 جہاز زمین پر تباہ کیے ہندوستان کے اس زمانے میں. صحیح. اور میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جذبہ ہے جو انہی کے مرہون منت ہے یہ سارے کا سارا. اور پھر آخری بات میں اس پر یہ بتاتا چلوں, جب ان کو ستارہ جرت ملا, ان کی کتاب میں تصویر ہے, اور جب ان کو ستارہ جرت اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان ان کو دے رہے ہیں تو انہوں نے خود لکھا ہے, انہوں نے لکھا کہ جب مجھے فیلڈ مارشل نے پوچھا کہ آپ نے پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر کتنے جہاز تباہ کیے. اب دیکھیے لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کریڈٹ لینے کی بجائے دیتے ہیں. اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا جی میں نے فارمیشن لے کر گیا تو میری فارمیشن نے اتنے جہاز وہاں تباہ کیے. انہوں نے آگے سے انگریزی میں کہا کہ جس فارمیشن کو میں نے لیڈ کیا ان پائلٹس نے 11 جہاز ہندوستان کے تباہ کیے. اب یہ دیکھیے سیلفلیسنس, یعنی وہ خود کریڈٹ نہیں لے رہے. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا ایک سائن ہے لیڈرشپ کا بھی اور قربانیاں دینے کی. لازوال داستان ہے جو کیری آن رہے گی انشاءاللہ آنے والی. صحیح. سر آپ سر نے بات کی ستارہ جرت, آپ کو بھی ستارہ جرت اور ایک تمغہ امتیاز بھی ملا ہے. دس از این بگ اچیومنٹ. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اور مجھے بڑا ایسا لگتا ہے کہ ہم جب کچھ بھی کرتے ہیں, آپ لوگ جب کچھ بھی کرتے ہیں تو ریگارڈلیس آف اینی ایوارڈ اور ستارہ جرت کرتے ہیں, پر جب وہ ملتا ہے تو اس کے بعد کیا خوشی ہوتی ہے؟ دیکھیں جس طرح کے کٹمالے ہوتے ہیں یہ ہمارے فوجی کٹمالے ہوتے ہیں. Indeed. اور بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو دوسری چیز ہے, وطن کی خدمت جو ہے نمبر 1 ہے. اور جب ایک آدمی جان کی بازی لگاتا ہے تو اس کے آگے ستارہ جرت کوئی میں نے نہیں رکھتا. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری دنیا کی یہ واحد فوج ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ قربانی دے رہی ہے. آپ دیکھ لیں یہ چند دن پہلے کیپٹن تیمور جس کی 3 دن پہلے شادی ہونی تھی اور اسی دن مہندی والے دن وہ شہید ہوا. اس کا فادر میرا دوست ہے بریگیڈیئر حسن, مجھے کارڈ آیا تھا, میں جب دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا اور دیکھا کہ اس کا والد کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلوتا بیٹا تھا, ایک چھوڑیں 10 بیٹے ہوتے تو میں قربان کر دیتا. یہ ہوتی ہے. اور جب انڈیا کی ماؤں کو دیکھیں وہ چیخ رہی ہوتی ہیں, ہماری مائیں کہتی ہیں یہ ایک ہے میں اور بھی میں 10 شیر ہوتے تو میں اس پہ جا کے کرتی, وہ نہیں روتی چیختی نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے موت جو ہے وہ شہید کی جو موت ہے وہ حیات ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے, قیامت تک اس کا رزق دیا جاتا ہے اور آپ کے درمیان رہتا ہے. بالکل. ہم اللہ رسول اور پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں. بالکل. ہمارا دشمن جو ہے وہ لات و مانات کو ماننے والا ہے. ہم آب زمزم سے وضو کرنے والے ہیں اور گائے ماتا کو گند موتر کھانے والے ہیں. ہم ان پہ کیا یقین کریں, وہ ہمارے سامنے کس طرح آ سکتے ہیں؟ ہم وضو کر کے وردی پہنتے ہیں, اسی وردی میں ہم دفن ہوتے ہیں. یہ ہمارا اعزاز ہے, اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ پاکستانی ذہین بھی ہیں اور پاگل بھی ہیں. اب اگر یہ جنگ ختم اس پہ انڈیا اس پہ رولا نہ ڈالتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ اس کو بند کریں اور منتے ترلے جو کر رہا تھا, ہمارے جو 100 ٹارگٹ تھے ہم انڈیا کا پانی نکال دیتے وہاں سے. بالکل. اس کو سمجھ آ جاتی. آج دیکھ لیں اپنے جونیئر افسروں نے اس کے ایئر مارشل کو جا کے دفتر میں مارا. کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ تم کہتے ہو ہم نے 6 جہاز گرائے ہیں, پاکستان نے 6 گرائے ہیں, جو گراؤنڈ میں تباہیاں نکالی ہیں وہ بتائیں کیا ہوا ہے. بالکل. اور دیکھیں ہم ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے علمبردار ہیں, ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. دنیا کا کوئی ٹیکنالوجی جو ہے ہمیں شکست نہیں دے سکتی. جہاز رافیل انہوں نے بنائے تھے, گرائے ہم نے. آج دیکھ لیں ہم نے جو جہاز بنائے ہیں ان کی مارکیٹ کدھر چلی گئی ہے, رافیل کی ڈسبینڈ ہو گئی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں پاکستانی قوم کو جو نہیں سمجھ سکا وہ غلطی کرتا ہے. بالکل. شہباز سر, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ایک نیول پائلٹ تھے, آپ نے اپنی بینائی کھوئی, اور یہ کس طرح سے سب واقعہ ہوا؟ بینائی کھوئی نہیں, بلکہ میں اس کو نہیں کہہ رہی کہ کوئی ڈسیبلٹی, اٹس ایبلٹی, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ واقعہ کیسے پیش آیا. اس واقعے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا, چونکہ آج جو ڈیفینس ڈے کے لحاظ سے آپریشن دوارکا جو ہوا تھا نیوی کا, اس پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا ود یور پرمیشن. جی پلیز. آپریشن دوارکا جب, اب یہ خوبصورتی تھی اس زمانے میں 65 میں کوآرڈینیشن آف دی 3 فورسز, آرمی, نیوی, ایئر فورس, اور بڑا جذبہ تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں آرٹسٹوں نے جس طرح گانے گائے اور وہ سانگز کتنے مشہور ہیں, اس نے جوش و جذبہ دلایا. اور اس کے بعد جب کوآرڈینیشن کی جہاں تک بات تھی تو ایئر فورس انگیج تھی ناردرن سائڈ پہ, اس سائڈ پہ دیکھ رہی تھی بارڈر کو بھی. تو انہوں نے نیوی سے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ آپ ساؤدرن سائڈ پہ جو دوارکا اسٹیشن ہے جس پہ ایک ریڈار اور ایک بیکن لگا ہوا ہے, اس کو آپ نے نکالنا ہے, اڑانا ہے آپ نے اس کو. اب یہ ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا
ان کی نیوی کے پاس ایک ایئر کرافٹ کیریئر تھا, 28 جہاز تھے, فریگیٹس تھے, کروزرز تھے. وہ اس کو کبھی یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی کہ سرپرائز ملنا, ایک جھٹکا اس کو لگنا تھا. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک چھوٹی سی نیوی جس میں 7 جہاز ہیں, یہ بامبے میں آ کے ایک غازی کو ڈپلوائے کرے گی اور دوارکا میں جا کے خود 350 ناٹیکل مائل جا کے بمبارڈمنٹ کرے گی, 300-350 گولے مارے گی. اور اس وقت یہ سرپرائز ہم نے اچیو کیا. ہمارے جہاز 7 جہاز گئے, انہوں نے رات کو 12:25 پہ یہ آپریشن شروع کیا اور 5 منٹ میں 350 گولہ دوارکا ریڈار اسٹیشن پہ مارا, ان کو تباہ کیا, اس کے بیس کو تباہ کیا. ان کی طرف سے نہ کوئی ریٹیلیشن آئی, نہ ایئر کرافٹ آیا, نہ کوئی شپ آیا, نہ کوئی میزائل آیا اور نہ کوئی ایئر کرافٹ آیا. اور جیسے ہی ہم وہاں سے واپس نکلے, ہم پہنچے, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئر جو INS وکرانت تھا وہ نکلے گا, تو ہماری غازی جو تھی, ہم نے ایک ٹریپ بنایا ہوا تھا, ایک جسے کہتے ہیں نا شکاری جو وہ بناتا ہے, پھندا بناتا ہے. صحیح. اور جہاں تک میرے انسیڈنٹ کی تعلق ہے, میں فلائنگ کرتا تھا, ایک پائلٹ تھا, اور اس زمانے میں میری آنکھوں میں بلرنگ ہوئی. لکیلی آئی لینڈڈ سیفلی. اور پھر میں نے جب فلائٹ سرجن کو دکھایا تو انہوں نے کہا جی سرجری ہوگی اور دیر از سم پرابلم. سر یہ بلڈنس ہو جاتی ہے لائک جس وقت آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. 0.008% لوگوں کو ایک پرابلم ہو جاتا ہے پیچوٹری گلینڈ کا, وہ مجھے ہوا. اور اس کے بعد جب سرجری ہوئی تو میری آئی سائٹ چلی گئی. اور جب میں نے جاتے ہوئے جب میں نے میری آنکھیں تھیں, مجھے روشنی تھی آنکھوں میں, اور جب میں نے آنکھیں کھولی سرجری کے بعد تو میں اندھیرا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میری آنکھوں میں اور میری سوچ میں اندھیرا تھا, اس کے بعد میری سوچ میں اجالا ہو گیا. بالکل, نو ڈاؤٹ. آپ نے جتنے زیادہ پروجیکٹس کیے ہیں, ویلفیئر پروجیکٹ جس میں سولر پینل ہے, وارم کلوتھنگ ہے, کلین واٹر ہے, ٹریننگ اینڈ اسکل سینٹر ہے, میں جتنے بھی بہت زیادہ لکھے ہوئے, فلڈ ریلیف ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ, مطلب اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کے جتنی بھی تعریف کروں کم ہے کہ اتنا ایک بلڈنس کے بعد یا ایک آئی سائٹ جانے کے بعد بھی اگر آپ کا ویژن اتنا براڈ رہا ہے تو اٹس امیزنگ. سر ایئر کمانڈر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. خالد سر, ہمارا جو دشمن ہے یہ ہمیشہ رات میں وار کرتا ہے, یہ رات کے ٹائم پہ ہم سے کوئی نہ کوئی ایسی گندی حرکت کرتا ہے کہ ہمیں اس کو رسپونڈ بیک کرنا پڑتا ہے. یہ دشمن جو ہمارا ہے اس کو کب عقل آئے گی, کیونکہ ہر دفعہ ہی ہم سے مار کھاتا ہے اور ہر دفعہ ایسی مار کھاتا ہے, چاہے وہ 1965 ہو یا 2025 ہو, یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بھی بدلے میں اس کو ایک جواب دیں. ڈو یو تھنک کہ یہ گندا دشمن دوبارہ اٹیک کرے گا؟ دیکھیے سوزین, دشمن کو ظاہر ہے کہ ایسی چیز ہے جو آپ کو سبق یاد کراتے رہنا پڑتا ہے. یہ ایک obligation ہوتی ہے, یہ آزادی کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کو دینی ہوتی ہے, اور جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے اس کو ریفریشر کرانا پڑتا ہے کہ اگر آپ جب بھی کوشش کریں گے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان کے اندر ڈسکنیکٹ ہے. آپ خود دیکھیں کہ جنگ سے چند دن پہلے ان کے وائس ایئر فورس چیف کو فائر کیا گیا یا ریپلیس کر دیا گیا. کیا مطلب تھا اس کا؟ مطلب یہ تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے اس کی کاز ہی جسٹیفائڈ نہیں ہے. میں اکثر چینلز پر ان دنوں بتاتا تھا کہ جب تو وہ کہتے ہیں سب سے بڑا کمپیرزن آپ کیسے کرتے ہیں, تو میں کہتا تھا کہ دیکھیے سب سے پہلے جنگ لڑنے سے پہلے آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہونی چاہیے. کاز جسٹیفائڈ ہوگی تو آپ کی جنگ جسٹیفائڈ ہوگی, اور اگر آپ کی جنگ جسٹیفائڈ ہوگی تو آپ کی پرفارمنس, میں آرم فورسز کی بات کر رہا ہوں, آرم فورسز کی پرفارمنس بھی جسٹیفائڈ ہوگی. ان کے سامنے دیکھیے نہ کاز جسٹیفائڈ تھی, نہ وار جسٹیفائڈ تھی, اور پرفارمنس آپ کے سامنے. بالکل اس کا اپوزٹ یہاں تھا, ہماری کاز جسٹیفائڈ تھی, وار بھی جسٹیفائڈ تھی, اور الحمدللہ اللہ کی بلیسنگ سے پرفارمنس بھی جسٹیفائڈ تھی. دشمن کو دیکھیے, آپ نے یہ بتانے کے لیے اس کو ایک قیمت چکاتے رہنا پڑے گا ہمیں اس چیز کی کہ ریڈینس کی, آپریشنل ریڈینس رہنا ہے. اب لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھے اتفاق ہوا الحمدللہ بعد میں اس آپریشنز کے بعد بھی ایئر کوارٹر اور آپریشن زوم جانے کا, جب یہ ختم ہو چکا تھا آپریشن, تو میں نے ان سے پوچھا تو تب مجھے پتا لگا کہ یہ جو رافیل کو 4 جہاز گرائے ہیں ہم نے, 3 نہیں اب 4 ہو چکے ہیں کنفرم, تو 4 جہاز رافیل اور 3 دوسرے جہاز, 3 سال سے یہ نمبر 15 اسکواڈرن پریکٹس کر رہا تھا اینٹی رافیل ٹیکٹکس. یہ نہیں تھا کہ یہ اس رات اٹھ کر گئے ہیں, انہوں نے بٹن دبایا رات کے اندھیرے میں تو میزائل جا کر لگ گیا. یہ اسٹریٹجی طے کر رہے تھے, یہ فارمولیٹ کر رہے تھے, ان کے ٹیکٹکس کو پڑھ رہے تھے, ان کی لمیٹیشنز کو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کیسے ایکسپلوئٹ کرنا ہے. تو یہ ہمیں آج نہیں کرنا, پہلے بھی کیا ہے, کرتے رہنا پڑے گا. اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی, جیسے سائبر کمانڈ فورس ہے,
اور مجھے وہاں جانے کا جب اتفاق ہوا تو جب میں نے ان سے پاسٹ کی بات کی، جنگ کی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پاسٹ کے یہ آئندہ بھی کرے گا، تو واقعی انہوں نے مجھے یہی بتایا جو آپ کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ سر وہ تو پاسٹ تھا، ہم تو اب اگلی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے اگلا کیسے سرپرائز دیں. تو یہ کنٹینیوڈ پرائس ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دینی پڑے گی. اور خاص طور پر اگر اس طرح کی کمپیریزن ہو جس کے اندر آپ کو دشمن یہ انڈر اسٹیمیٹ کرے تو آپ کو یاد کراتے رہنا پڑے گا کہ ہم سائز میں چھوٹے ضرور ہیں، آپ سائز میں بڑے ضرور ہیں. سائز میں بڑا سومو ریسلر بھی ہوتا ہے لیکن وہ بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس اچھی نہیں کھیلتا. بالکل. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی طاقت زیادہ ہے تو آپ اتنے گریسفل بھی ہیں. تو آپ نے گریسفل بھی رہنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے جو ہم پاکستان کر رہی ہے اور آرم فورسز اوور آل کر رہی ہے. بالکل بالکل سر. نوید سر آپ یہ تو اتنا مطلب مجھے میری ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہے نا کہ مجھے وہ کویشچنز بھی آپ لوگوں سے پوچھتے ہوئے ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. جب بھی آپ لوگ جنگ پہ جاتے ہیں جس طرح آپ گئے اور جس طرح سے آپ نے یہ سب کچھ فیس کیا، اس دوران آپ کی فیملی کا کیا جذبہ ہوتا ہے؟ کیا وہ تھوڑے اپسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی گھر میں کوئی بچہ، کوئی بہن بھائی کوئی ورڈ ہو رہا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی سچویشن ڈیفینیٹلی ہوتی تو ہوگی. دیکھیں ہماری فیملی جو ہے یہ وہ ہماری ٹیم ہوتی ہے. اور میں تو جب چھوٹا تھا تو میری ماں نے کہا تھا میرا دل کرتا ہے تم لیفٹیننٹ بنو اور میں تیرے ساتھ رہوں گی. صحیح. تو مجھے یہ خوشی تھی کہ میری ماں میرے ساتھ رہی ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ، میں جب ابھی بھی کوئی بات ہو جائے تو میں کہتا ہوں میں تھک گیا ہوں، تو مجھے بیٹی کہتی بابا آپ کہتے تھے کہ سولجر از آلویز سولجر، ونس اے سولجر آل دا ٹائم سولجر. میں نے کہا ہم پہ تختی لگ گئی ہے کہ ہم فوجی ہیں تو ہم تھکتے نہیں ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا پیشن ہوتا ہے اور ہمیں کوئی نہیں لے کے آتا، ہم خود آتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہمیں محدود پے ملتی ہے، ہم اس پہ 24 گھنٹے سروس کرتے ہیں جس میں عام لوگوں کو 2 بجے تک ملتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ قربانی، دوسری میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پیرنٹس زندہ تھے جب میں فوج میں تھا، میں ان کی زندگی میں بارڈر پہ تھا. میں نے جو پیار ماں باپ کا وہ وطن پہ نچھاور کیا ہے، میرا خیال اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی کہ ان کی زندگی میں ان سے دور رہا. صحیح. اور انہوں نے جو میرا پیار جو تھا وطن کو دیا ہے، یہ ایک اور بات ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، یہ فوجی فیملیز کو ہی پتہ چلتا ہے. برگیڈیئر صاحب بیٹھے جب ہماری 2 سال کے بعد پوسٹنگ ہوتی ہے تو سامان جب پیک ہوتا ہے کتنا سامان ٹوٹ جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ ہم لیتے ہیں. ہمارے بچے کس طرح ڈسٹرب ہوتے ہیں. فیملی جو ہوتی ہے پوری قربانی دیتی ہے، اس کے بغیر نہیں چلتی. مطلب فیملی کا اتنا ہی کردار ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے. شہباز سر جب آپ کا یہ سرجری ہوئی اس کے بعد اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو ٹیل یور پیرنٹس یا مدر کو یا جو بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھے، ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ بیکاز ایک ٹائم پہ آپ ٹھیک تھے اور آل آف سڈن پھر ڈیورنگ جاب ہی ایسا ہوا. ہاں دیکھیں پرابلم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، چیلنج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اٹ ہیز اے ڈفرنٹ شیپ بٹ نیچر از دا سیم. اور جب یہ ہوا میرے ساتھ تو آئی ٹک اٹ ایز اے چیلنج انیشلی. دیکھیں سب سے بڑا جو بندہ جو آپ کو چیز ہیلپ کر سکتی ہے چیلنج میں، وہ آپ خود ہیں، نو بڈی ایلس. انیشلی فرسٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یہ چیلنج ہے، یہ پرابلم ہے. جب تک آپ ایکسیپٹنس آپ کے اندر نہیں آئے گی کہ یہ کام ہو گئے، یہ سچویشن آ گئی ہے، آئی ایم ناؤ فیسنگ دس پرابلم، اس کے بعد آپ اس کی مینجمنٹ کریں گے نا. تو یہی چیز میرے ساتھ بھی ہوئی. تو جو میں نے سوچا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ناؤ نیکسٹ واٹس نیکسٹ. تو دیٹ واز ایٹ مائی فرسٹ تھنکنگ، فرسٹ تھاٹ کہ اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اب تو ریورس نہیں ہو سکتی چیزیں. کبھی بھی انسان سامنے کوئی ایسی سچویشن آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو وہ کبھی ریورس نہیں ہو سکتا. ہاں آپ اس سچویشن کو مینیج کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، اس ایڈورسٹی کو اپنی اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو آئی ڈیڈ دا سیم. اور میں جیسے ابھی میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا ایم ایم عالم جو ہمارے بڑے ایئر کوموڈور ایم ایم عالم جنہوں نے پاکستان کا بڑا نام روشن کیا 65 کی وار میں. اب وہ کہہ رہے تھے کہ میں صبح ان دا مارننگ جب ہمیں اس وقت سرگودا بیس پہ وی ور اسٹریپڈ اپ ان آور کاک پٹ، تو صبح کی پہلی کرن سے پہلے اندھیرے میں ہم اسٹریپڈ اپ تھے. اب ریڈینس کی تیاری دیکھیں ان کی آپ سوچ دیکھیں کہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیلنج ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو سارے پائلٹ اسٹریپڈ اپ تھے اور وہیں پہ ان کو آرڈر ایک سگنل ملا کہ یو ہیو ٹو ٹیک آف. جب انہوں نے ٹیک آف کیا تو آگے سے انڈیا کے جو فائٹرز تھے وہ F-86 میں ایم ایم عالم تھے اور وہ جو تھے وہ ہنٹرز دے ور دیر. اور تو جب وہ آئے تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو دے ور 2 ہنٹرز اور وہ بھاگے، وہ واپس جا رہے تھے اپنی ڈپلائمنٹ کر کے.
اور وہاں سے انہوں نے ایک فائر کیا جب ایم ایم عالم نے, وہ لو فلائٹ پہ تھے تو ان کا وہ میزائل مس ہوا, تو وہ جو سیکنڈ ایئر کرافٹ تھا وہ آگے ہائی ٹینشن وائرس تھیں ایک 100 فیٹ پہ, تو اس ایئر کرافٹ کو اوپر جانا پڑا, اور وہ جب اوپر گیا تو ایم ایم عالم نے اس کو شاٹ ڈاؤن کر دیا. جب یہ ایم ایم عالم نے کہا کہ میں نے جب یہ چیز دیکھی, پہلا جب میں نے گرایا تو اس نے مجھے حوصلہ دیا, ہمت دی, وہ ونگ مین کے ساتھ ہی تھے. ان کو کہتے ہیں جب میں ہائی ٹینشن وائر کراس کی تو آگے چناب کراس کر کے 4 ان کے ہنٹر جو ایئر کرافٹ سے وہ بھاگ رہے تھے. اچھا جب آپ بھاگتے ہیں فارمیشن میں تو آپ کو پیچھے سے جب اٹیک آئے تو آپ سپلٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈائریکشن میں. وہ اتنے بکھلائے ہوئے تھے کہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں انہوں نے ٹرن کیا. سو اس وجہ سے he said کہ I was able to shot them down within the span of 1 minute, اور 30 سیکنڈ میں نے 5 جہازوں کو اڑا دیا. Indeed, this was a big achievement. You see کہ یہ میں نے آپ کو کیوں ایکسپلین کیا کہ every person is trained like this by grace of Almighty. اللہ نے ہر انسان میں کوالٹی رکھی ہے کہ آپ نے کیسے چیلنجز کو فیس کرنا ہے. یہ بھی ایک چیلنج تھا ہمیں معلوم. ایک F-86 ایک جہاز تھا, ایک ہی تھا, جس سے انہوں نے 5 کو اڑایا. تو اب یہ چیزیں ایک امپاسبل ہے چیز, لیکن اٹ ہیز بین میڈ پاسبل بائی دی ول پاور اینڈ ڈٹرمنیشن. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. خالد سر, 1965 جو یوم دفاع ہے, آج 2025 ہے, مارکہ حق بھی ہم نے جیتا ہے. کیا بھارت کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ جب بھی ہمیں میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو ہم سے جوتے ہی پڑتے ہیں, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں امن کا پیغام دینا چاہوں گا کہ 1.7 بلین ہماری آبادی ہے دونوں ملکوں کی. اس خطے میں اور بھی ملک ہندوستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ پریشان رہتے ہیں. بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, بھوٹان ہے, نیپال ہے. تو میرا خیال ہے ہندوستان کو دل بڑا کر کے بگ بردر ایریا میں بننا چاہیے. انہیں اس کی وجہ سے ہی پورے اس خطے میں ہاسٹیج بنی ہوئی ہے لوگوں کی. ایجوکیشن ہے, ڈیولپمنٹ ہے, ترقی ہے, سیکورٹی ہے. تو آگے چلنا چاہیے, اور وہ تبھی ہوگا کہ آپ ایک دفعہ غلطی مان لیں کہ آپ سے ہوئی. یہ جہاز جو مارے گئے ہیں 1 ٹائم مان لیں. ان کے ایئر چیف اور چیف 93 ڈیز کے بعد آتے ہیں. ہمارے ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب دوسرے دن آ گئے تھے, تفصیل لے کر آگے تھے, لوکیشن بتا دی تھی اور پن پوائنٹ کر کے ریڈیو کال بھی سنا دی تھی اگر کسی کو شک رہ گیا تھا کہ مارے گئے ہیں. ان کے 93 ڈیز کے بعد آئے. 58 منٹس کی ایک کانفرنس تھی جس میں وہ کر رہے تھے بات. 28ویں منٹ پہ ان کو یاد آیا کہ ہم نے جہاز بھی مارے ہیں 93 دن کے بعد. تو میرا خیال ہے وہ خود ہی سمجھ جائے, وہ بھی پروفیشنل ہے. میں ان کو انڈر دکھ نہیں کر رہا کہ وہ کئی کم پروفیشنل ہے, لیکن میرا خیال ہے جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو پولیٹیکل موٹیو ان کا نہیں پورا ہوا, وہ مان کے ایکسیپٹ کر لیں کہ پاکستان ایک ریئلٹی ہے. ہمیں آگے چلنا چاہیے, ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی خوف, اسی انسیکیورٹی اور ان جنگوں کی ہاسٹیج رہیں. بالکل. نوید سر, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ینگ جنریشن کو, ہماری عوام کو؟ بات یہ جی کہ انڈیا جو ہے جھوٹ کا پلندہ ہے. آپ دیکھ لیں, وہ کبھی کہتے ہیں ہم نے اسلام آباد فتح کیا, کبھی کراچی فتح کیا. ان کا کارگل کی جنگ میں ایک سپاہی کو انہوں نے ماوی چکر دے دیا, اور جب جنگ ختم ہوئی تو وہ پتہ چلا کہ یہ مسنگ نہیں تھا, یہ بگوڑا تھا, اور اس کا کورٹ مارشل ہوا. بات یہ ہے ہمارے پاس اتنے بچے پڑھے ہوئے ہیں, اتنے لوگ ہیں, بھرتی دفتروں میں جا کے دیکھیں بچیاں اور بچے کس طرح جوک در جوک آ رہے ہیں, جبکہ وہ قانون سازی کر رہے ہیں کہ ہم فوج کی سروس لازمی کریں گے. یہ حال ہے. جس قوم میں لڑنے کا جذبہ ہو, یہاں ہمیں علم اور جہاد مذہب سکھاتا ہے کہ ہم پہ فرض ہے. تو لہٰذا جس قوم میں یہ چیزیں ہوں, وہ ہم ہیں ہی پیشہ باز سپہ گری کے علمبردار ہیں. انگریزوں نے جب ان علاقوں کو مارشریز قرار دیا تھا, یہاں کارخانے نہیں لگاتے تھے. پتہ ہے جب عالمی جنگیں انہوں نے جیتی تو یہاں اجروں میں بابے بیٹھ کے کہتے تھے کہ جرمن بھی ڈڈ ہے تو میرا پتر بھی اتنا ہی ڈاڈا. ہاں اوکے, تو اللہ خیر کرسی. صحیح, تو اللہ خیر کرے گا. صحیح, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. شاویز سر, 6 سپتمبر 1965 ہو اور 6 سپتمبر 2025 ہو, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, صرف کیریکٹرز چینج ہو گئے ہیں, جذبہ سیم ہے, قوم کا جذبہ سیم ہے, ہماری فورسز کا جذبہ سیم ہے, ہماری عوام کا جذبہ سیم ہے. ہمیں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے اللہ کے بعد تو یہی ایک کامبو ہے, اور یہی کوارڈینیشن ہے, یہ یونٹی ہے. یہ ایسے نہیں قائد اعظم نے کہہ دیا تھا یونٹی فیئر ڈسپلن, جو ہم نے اسلام آباد ایکسپریس وے پہ جس لکھا ہوا ہے. اٹس ناٹ کہ یہ بڑی گہری چیزیں تھیں. یونٹی, یونائٹڈ رہیں, یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈ وی فال. فیتھ, بلائنڈ فیتھ آن اللہ, ٹھیک ہے, اور ڈسپلن اسٹارٹس فرام سیلف ڈسپلن. تو آئی تھنک یہ چیزیں سمندر کو کوزے میں
قائد اعظم محمد علی جناح صرف تصویروں اور نوٹوں پہ رہ گئے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہمیں مل گئی چیز, اس کے پیچھے بہت بڑی ایک محنت ہے, جو قربانیاں ہیں. تو اس موقع پہ میں صرف ایک ہی میں پیغام دینا چاہوں گا, وہ یہی ہے کہ ہماری فورسز کی طرف سے, انڈین فورسز کو, کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ جس کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. امیزنگ سر, امیزنگ. خالد سر, جو ہمارے نیبرز ہیں یہ جنگ کے علاوہ ہمارے ساتھ نیبرہڈ والے کانٹیکٹس رکھ سکتے ہیں, یا یہ بس جنگ ہی کرتے رہیں گے, یہ وہ گندے پڑوسی رہیں گے, یا اچھے بھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنی ہوتی ہے, جو ہم نے کر دی ہے اس دفعہ. ابھی کافی ان پہ پریشر ہے, آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں. وہ کاسٹ ہم نے یہی کی ہے جو 7th کو آپ نے 7-0 کیا, جو 6-0 سے اپ گریڈ ہو گیا ہوا ہے, اور اتنی کاسٹ امپوز کی. لیکن میں اپنے نیبر کو گندا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پھر میں خود بھی گندا ہو جاتا ہوں جب میں دوسرے کو گندا کہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ اچھے بنے اور وہ بہتر ہونے کی کوشش کریں. میں ان کی پروفیشنلی عزت کرتا ہوں, لیکن جو ان سے فالٹس ہو رہے ہیں, خاص طور پر ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو الائن کر رہی ہے اور ملٹری کو تھرسٹ دھکیل دیتی ہے ہر دفعہ ایسے آبجیکٹیوز میں جو اچیو نہیں ہو پائیں گے. اچیو تب ہوں گے ان کے ملٹری آبجیکٹیو جو پاکستان کو سبسرویٹ کریں گے, خدا نخواستہ. انہوں نے یہ سارا لانچ کیا ہی اس لیے تھا, ہمیں سبق سکھانا تھا. ان کا کیا ملٹری آبجیکٹیو تھا؟ اب ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کا ملٹری آبجیکٹیو یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں سبسروینٹ کرنا ہے, سو کالڈ ہمیں توبہ کروانی ہے دہشت گردی سے. وہ ہو سکا کہ نہیں ہو سکا؟ کلیئر کٹ آنسر ہے, نہیں ہو سکا, اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. اور اب ان کو چاہیے کہ اس نیو نارمل ریالٹی کو مان لیں تاکہ ہم آگے چل سکیں اور جیسے آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر کریں. بہت شکریہ سر آپ تینوں کے قیمتی وقت کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.